اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہوتے ہیں پیام صبح میں سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، لیکن 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہیں۔ وجہ صرف یہ کہ کوئی الجھن، کوئی ابہام ہمارے ذہنوں میں نہ رہے۔ ہمارا دین مکمل ہے اور ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا محبوب اور مقبول نام، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مزمل اور آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ڈاکٹر روبینہ ہیں۔ یہ سابق وائس چانسلر ہیں اردو یونیورسٹی کی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی فیملی کے افراد عمرے پر تشریف لے گئے، احرام میں تھے، ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ عمرہ کیے بغیر احرام نہیں کھولنا چاہیے۔ پلین میں ہی انہوں نے احرام کھول دیا اور سادہ کپڑے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور پہنچ گئے جدہ۔ اب جدہ پہنچنے کے بعد انہوں نے پھر احرام باندھا اور یہ پہنچے تو کسی نے ان سے کہا کہ جناب والا یہ تو غلط کام کیا آپ نے احرام کیوں اتارا؟ بڑی پریشانی ہوئی۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اس کا دم دیا جائے گا یا صدقہ کیا جائے گا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کا سوال پوچھا ہے، اس میں یہ وضاحت مطلوب ہے کہ کیا انہوں نے یہاں سے احرام ایک مرتبہ باندھا تھا؟ جی، یعنی باندھ کر درمیان میں جہاز اتارا، میں بیٹھے پھر اتار دیا؟ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر یاد رکھیں، یہاں تھوڑا سا میں مسئلے کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کی اجازت سے بیان کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ انیق صاحب، حالت احرام ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حالت احرام
اور ایک ہوتا ہے احرام کی 2 چادریں پہننا. ٹھیک ہے. یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. کیا مطلب؟ جس وقت یہاں سے کوئی آدمی جا رہا ہے پاکستان سے تو میقات سے پہلے اور احتیاطاً ہم کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر یا جہاز میں سوار ہونے سے پہلے آپ باقاعدہ احرام پہن لیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو احرام کی جو 2 چادریں ہیں وہ پہنیں. خاتون اگر اپنے کپڑوں میں ہے تو وہ اسی کو احرام قرار دے دے. پلس اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاز میں سوار ہوتے وقت یا سوار ہونے سے پہلے یا جب جہاز اڑ جائے تو وہ باقاعدہ نیت بھی کر لیں. انہوں نے یہ دونوں کام کر لیے جو بظاہر لگتا ہے کہ ایک تو احرام باندھا جیسا کہ آپ نے فرمایا, دوسرے نمبر پر انہوں نے نیت بھی کر لی. اچھا, اب جب یہ نیت کر لی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ نیت کرتے ہی وہ محرمہ یعنی حالت احرام میں آ گئی. جب یہ حالت احرام کے اندر آ گئی تو کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ حالت احرام میں چل رہی ہے. یہاں تک کہ اگر انہوں نے یا کسی مرد نے وہ احرام کی چادریں اتار لی تب بھی وہ حالت احرام میں چل رہے ہیں. بالکل. اور ان کا احرام ابھی تک ختم اور منقطع نہیں ہوا. کب تک؟ جب تک کہ وہ طواف پلس صفا مروہ کی سعی اور اس کے بعد جب تک وہ اپنے بال منڈوا نہ لیں یا کٹوا نہ لیں. عورت ہے تو ایک چٹیا بال کٹوا لے. تو جب تک وہ بال نہیں کٹوا لے گی, عمرہ مکمل نہیں کرے گی, اس وقت تک وہ احرام کی حالت میں رہے گی. اچھا, جب یہ حالت احرام کے اندر رہ رہی ہے تو اب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ جو 2 چادریں ان کو جب اتار لیا تو ہم حالت احرام سے باہر آ گئے. ارے بھائی نہیں, تم نے احرام کی چادریں اتاری ہیں لیکن تم حالت احرام سے باہر نہیں آئے ہو, تم حالت احرام میں چل رہے ہو. اچھا, اب بات یہ ہے احرام کی حالت کے دوران میں سلا ہوا کپڑا پہن لینا یہ ایک جرم ہے, یہ ایک گناہ ہے, یہ اگر غلطی سے کی تو یہ ایک خطا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر دم واجب ہوگا یا اس کے اوپر کوئی کفارہ یا صدقہ آئے گا؟ تو اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک دن یا ایک رات سے کم کے ٹائم کے اندر انہوں نے سلا ہوا کپڑا پہنا مرد نے حالت احرام کے اندر, جس کو آسان لفظوں میں اگر میں کہنا چاہوں کہ 12 گھنٹے سے کم کے اندر اگر انہوں نے کپڑے پہن رکھے تھے تو ایسی صورت میں صدقہ واجب ہوگا, دم واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر 12 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے کپڑے سادے والے سول ڈریس پہن کر کے رکھے 12 گھنٹے سے اگر زیادہ تو پھر ایسی صورت میں ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. دم کا مطلب یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر ایک بکرا یا ایک بکری ذبح کریں اور وہاں کے حرم کے فقراء کو کھلا دیں. اور 12 گھنٹے سے کم ہے تو پھر ایک صدقہ, صدقے سے مراد ایک صدقہ فطر یعنی 1.25 کلو آٹا, احتیاطاً 2 کلو آٹا یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں. 20-25 ریال یا جو بھی بنتا ہے وہ وہاں پر حرم کے جو سویپر وغیرہ ہوتے ہیں, جو عام غریب فقیر یا جو خادم وغیرہ, ان کو صدقہ کر دیں. تو یہ کب ہے؟ جبکہ 12 گھنٹے کے سے کم انہوں نے سول ڈریس پہن کر کے رکھا ہوگا. 12 گھنٹے سے زیادہ ہے تو کیونکہ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے, جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں آتا ہے یوم و لیلہ, تو نصف یوم نصف لیلہ, یعنی کیا مطلب کہ پورا دن تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے تو 12 گھنٹے یہ نصف ہو گیا. تو نصف کے اندر صدقہ ہے, نصف سے زیادہ کے اندر دم واجب ہو جائے گا. تو یہ ہے اصل میں ان کا مسئلہ. البتہ یہیں سے میں ایک بات آپ کی اجازت سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ تو ماشاءاللہ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ وہ وائس چانسلر ہے اور اللہ نے ان کو علم و دانش سے نوازا ہے, لیکن میں ایک جنرل بات کرتا ہوں. وہ جنرل بات یہ, اور ہمارے کئی سارے دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے افراد بھی اور بڑا اچھا سنجیدہ طبقہ بھی اتنے ضروری اور موٹے مسائل سے بھی واقف نہیں ہوتے کہ انیق صاحب بڑے درد دل کے ساتھ ہم جب ایسے مناظر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ دکھ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ میں کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو حج کے لیے چلا جاتا ہوں. ہر سال ایک نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے, اور بخدا انیق صاحب آپ تو خود وفاقی وزیر مذہبی امور رہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, خدا کی قسم کبھی بھی ایسے مسائل پچھلے آپ سمجھے 2-4 سال پہلے کبھی نہیں سنے تھے جو اب جا کر کے, کیا مطلب
امریکہ سے گروپ آ رہا ہے حجاج کرام کا. آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ سے آنے والے حجاج کرام کیا کوئی کم پڑھے لکھے لوگ ہوں گے؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ڈاکٹر، وکیل، لائر، بزنس مین، اور وہ آ رہے ہیں اور ایسی محیر العقول قسم کی غلطیاں. اب بتاؤں کیسی غلطیاں. گروپ گیا ہے ایک پورے کا پورا، ماشاءاللہ وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، کعبے کا ایک چکر لگایا. استغفر اللہ، ایک چکر. وہ طواف کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ طواف کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ایک چکر اس کا لگا لیا اور پھر چلے گئے صفا مروہ. اچھا صفا مروہ میں آپ کو پتا ہے کہ صفا سے چکر شروع ہوتا ہے، مروہ پہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر مروہ سے صفا پر مکمل 14 چکر کاٹ کر آ رہے ہیں. جی علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. اچھا دوسرے نمبر پر بعض لوگوں کا یہ معمول سامنے آیا کہ وہ جو یہ 7 چکر ہیں اس کا مطلب انہوں نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ اس کا مطلب انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا جتنے چکر زیادہ کرو گے اتنا اجر ملے گا. چنانچہ اگر ایک چکر کر لیا تو ہو گیا ہمارا طواف. اور کئی دنوں سے ماشاءاللہ وہ صاحب طواف کر رہے ہیں. کیسے طواف؟ میں نے تو آج 22 طواف کر لیے، میں نے جی آج 24 طواف کر لیے. اب ہم روز حیران، یہی صاحب حاجی صاحب ماشاءاللہ ہم ایک نہیں کر سکتے، وہ مشکل 2 کر یا ایک، وہ 24 کیسے کر کے آ رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا مجھے شک ہوا. چوتھے 5ویں دن جب معلومات کی، تھوڑا سا ڈیپلی کھود کرید کی، پتہ یہ چلا کہ وہ کعبے کے ایک چکر کو ایک طواف سمجھ رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے عمرہ کیا تھا، اسی طرح وہ روز جا رہے. حالانکہ آپ مجھے بتائیے کہ بھائی دنیا میں طواف کا تصور ہی نہیں ہے جب تک کہ 7 چکر نہ کاٹے جائیں، اور یہ موٹا مسئلہ ہے. اچھا کئی سارے لوگوں کے دماغوں کے اندر ہے کہ جتنے چکر، گویا کہ ان کے ذہن میں نہیں تو مفتی صاحب اگر ہم ایک چکر کاٹیں گے تو ایک تھوڑا ثواب ملے گا، 2 کریں گے ثواب زیادہ ملے گا، 3 چکر کاٹیں گے تو ثواب ذرا زیادہ ملے گا. اب ان کو کون سمجھائے؟ بھائی طواف ہوتا ہی 7 چکروں کا نام ہے. 7 اشواط، 7 چکر، اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. کیا ظہر کے بارے میں کبھی کسی نے یہ کہا کہ اگر 1 رکعت پڑھیں گے تو ظہر کا ثواب کم ملے گا، 2 پڑھیں گے تو ذرا زیادہ ملے گا، 3 پڑھیں گے رکعتیں تو ثواب؟ ارے بھائی ظہر ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ 4 رکعتیں نہ ہو، مغرب ہوتی نہیں ہے جب تک کہ 3 رکعتیں نہ ہو. ایسے موٹے موٹے مسائل. چنانچہ ہمارے ایک دوست ہیں تو میں نے ان سے، جو حج کا آرگنائزیشن کا کام چلاتے، میں نے کہا کہ جی اب تو صورتحال بدل گئی ہے. اب تو جو حجاج کرام ہیں ان کے سامنے الف با کے ساتھ موٹے موٹے مسائل ہی بیان کیا کرو. میں نے کئی اپنے علماء ساتھی سے کہا اب تو وہ جو گہرے قسم کے مسائل، صحیح ہے کہ نہیں جناب، یعنی بدنا کس کو کہتے ہیں، اور شکار کے مسائل، اور وہ جو کیا نام ہے ڈیپ کے مسائل، میں نے کہا وہ چھوڑ دو. اب تو موٹے موٹے فرائض کسی طریقے سے ان کو پتہ چل جائیں. اچھا دوسری جو درد دل کی بات ہے، اس کا تکلف بھی نہیں کرتے کہ جناب ذرا سیکھ کر کے آ جائیں، ذرا معلومات کر کے آ جائیں، اس کا تکلف تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو بہت زیادہ تکلیف دہ مسئلہ ہے، تکلیف دہ صورتحال ہے. تو میں آپ کے توسط سے ناظرین و سامعین کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیلر ماسٹر کپڑا نہیں سی سکتا بغیر سیکھے، ڈرائیور ڈرائیونگ نہیں کر سکتا بغیر سیکھے، کوئی وکیل بغیر سیکھے وکیل نہیں بن سکتا، کوئی لائر نہیں بن سکتا، کوئی بزنس بغیر سیکھے. تو بھائی حاجی کیسے بغیر سیکھے حاجی بن رہا ہے؟ ایک معتمر ایک کیسے بغیر سیکھے عمرہ کر؟ اور اللہ کا واسطہ ہے پہلے ان مسائل کو سیکھیں، سمجھیں، اس کی اسٹڈی کریں. اس کے لیے جا کر کے امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب جو آپ کو اویلیبل ہو ان سے جا کر کے بیٹھ جائیں، پوچھیں، بریفنگ لیں، معلومات کریں، پھر جائیں جا کر کے حج اور عمرے کی اتنی بڑی عبادت کریں. پھر خاص طور پر یہ پوائنٹ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ زندگی میں حج ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ فرض ہے، باقی جتنا آپ کریں وہ نفلی ثواب ہے. تو نماز تو معاملہ یہ ہے انیق صاحب کہ بار بار کی جانے والی عبادت ہے، فلٹر ہوتا رہتا ہے آدمی علم کے اعتبار سے. لیکن آپ نے حج کا ایک مرتبہ کیا، زندگی میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یا عمرہ کبھی کبھار زندگی میں جا کر کے میسر آتا ہے، اور اس میں بھی آپ اس طرح کی فحش قسم کی غلطیاں کریں، یہ بالکل غلط بات ہے. اس حوالے سے اپنے اندر اویئرنس پیدا کریں، اپنے اندر کم از کم اس کا شعور بیدار کریں کہ جانے سے پہلے میں ضروری اور موٹے مسائل سیکھ کر کے جاؤں. اب یہی مسئلہ میں کسی کو خاص مشخص کر کے نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کتنا موٹا مسئلہ ہے کہ جناب جب تک آپ نے خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی نہیں کیا، آپ کیسے حالت احرام سے باہر آ سکتے ہیں؟ کیسے آپ احرام کی چادروں کو کھول کر کے سول ڈریس میں آ سکتے ہیں؟ لا علمی. تو اس لیے ایسی لا علمی سے احتراز کرنا چاہیے اور معلومات ضرور حاصل کرنی چاہیے. خواہ وہ حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں، پہلے پڑھ کر، سوچ کر، سمجھ کر
اور علماء سے تعلیم لے کر جانا چاہیے۔ اچھا، یہ حج کے حوالے سے خاص طور پر وزارت مذہبی امور نے خاص پروگرام رکھے ہیں۔ ہر حاجی کی تربیت ہوتی ہے پاکستان میں، اور ہر شہر میں کیمپ لگتے ہیں، اور ان کیمپس میں بتایا جاتا ہے، اور ملک کے ممتاز علماء ان حجاج کی تربیت کرتے ہیں۔ جی ہاں، بہت اچھا انتظام ہے۔ مختلف حاجی کیمپس کے اندر بھی ہم نے دیکھا، مختلف بڑے شہروں کے اندر بھی دوسرے، لیکن مسئلہ یہ کہ حجاج سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ دلچسپی لیں نا، حجاج کرام شریک ہوں، پارٹیسپیٹ کریں، اٹینڈ کریں ان مجالس کو، ان تربیت، اور اگر وہ نہیں کر سکتے یا کسی جگہ کہیں پر وہ دور ہو تو کم از کم علاقے کی مسجد تو موجود ہے، محلہ کی، ٹاؤن کی، علاقے کی مسجد، امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب تو موجود ہیں، ان سے جا کر کے سیکھ لیں، پوچھیں۔ یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ حج ایک ہی فرض ہے تو اس کو بہترین انداز میں ادا کیا جائے۔ اور ایک کام اور بھی ہوتا ہے مفتی صاحب، وہ آپ نے بہت دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا وہاں کہ مزدلفہ سے نکلے، اب وہ رمی، نہر، حلق، طواف زیارت، اب یہ سب کو معلوم ہے یہ بات۔ کوئی یعنی یہ بھی ہوا ہے، میں تو حیران رہ گیا، بلکہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہاں سے سیدھا طواف زیارت۔ جی، ارے 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 ارے، سب سے آخر میں طواف زیارت، اس کو جا کر کے شروع کے اندر وہ شروع میں کوئی وہ حلق کسی نے کرا لیا، وہ گاؤں وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فوراً حلق کرا لو، رمی کی نہیں وہ تو نہیں کی، ارے قربانی کی نہیں کی، اور حلق کرا لیا۔ اور قدم قدم پر ہماری ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ہم مذاق اور مضحکہ کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ آپ بتائیے، رمی پر ہمارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تھرماس مار رہے ہیں، کولر مار رہے ہیں، جوتے مار رہے ہیں، رمی جمرات جو شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، اور بڑے بڑے پتھر مار رہے ہیں، رومال پھینک رہے ہیں، کچرا پھینک، کیا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دوسرے نمبر پر انیس صاحب، میں نے وہاں پر حجاج کرام جو اپنے گروپ کے ہوتے ہیں ان سے ایک بات کہہ رکھی ہے شروع کے اندر ہی، کہ بھائی ایک دوسرے حجاج کرام جو ہے وہ جب بھی کوئی عبادت کر کے آئے تو اس کی ڈیپ کے اندر جا کر کے تحقیق نہ کیا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تحقیق کر لیتے، پتہ چلتا ہے، اچھا پھر وہ ایک دوسرے کہتے ہیں نہیں جی یہ تو آپ نے غلط کیا، یہ تو آپ نے غلط کیا، اچھا اب وہ کہتے نہیں میں نے صحیح کیا، ایک فتنہ، ایک ڈیبیٹ کا دروازہ، پھر وہ آپس کے اندر فساد، لڑائی جھگڑے۔ تو بھائی جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ پہلے مسائل کو سیکھ کر کے جائیں، اور ان کو سیکھے بغیر وہاں پر جانا اور جا کر کے عبادت کرنا، یہ اپنی عبادت کو مشکوک بنانے کے مترادف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل بالتفصیل آپ نے ایک ایک بات واضح کر دی۔ شکیل صاحب ہیں برطانیہ سے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان خاتون کو غیر مسلم عورت سے پردہ کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اور خاص طور پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ شکیل فاروق صاحب کا یہ برطانیہ سے آپ نے پوچھا، تو انیق صاحب بات یہ ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو مسلمان خاتون ہے اس کے حق میں غیر مسلم لیڈیز، غیر مسلم خواتین نامحرم مردوں کے درجے میں ہے۔ کیا مطلب نامحرم مردوں کے درجے میں؟ جیسا کہ ایک عام خاتون ہوتی ہے، اس کو ایک نامحرم مرد سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک قول یہ فقہائے کرام کا ہے کہ جتنی مسلمان عورتیں ہیں وہ غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ کریں، یہ ایک قول ہے۔ اور کیوں؟ ان کے لیے وہ اس درجے میں جیسا کہ نامحرم مرد ہوتے ہیں، لیکن یہ مرجوح قول ہے۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلم خواتین سے پردہ نہیں ہے، چونکہ یہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے، تو دونوں طرف خواتین ہے، لہذا پردہ نہیں ہے۔ یہ والا جو قول ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے پردہ نہیں ہے، یہ قول مفتابی ہے، یعنی اس کے اوپر 1400 سال کے میجورٹی آف علماء اور اکثریت کا اجماع اور کنسنسس اور اتفاق ہے، جس کا حاصل یہ نکلا کہ عورت کو کسی عورت سے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ اس سلسلے میں اس دوسرے قول کے مضبوط ہونے اور قوی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں امہات المومنین، ازواج مطہرات کے پاس غیر مسلم خواتین بھی آتی تھی۔ اچھا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی دفعہ غیر مسلم وفود بھی آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر دعوت اسلام دیتے تھے، تبلیغ اسلام فرماتے تھے۔ تو جس طرح کئی مرد حضرات جو کہ غیر مسلم تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے،
کئی دفعہ مذاکرات، دعوت اسلام، تبلیغ، سفر وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ازواج مطہرات کے پاس بھی کئی غیر مسلم خواتین بھی آتی تھی۔ جی تو جب غیر مسلم خواتین آتی تھی تو اس عمل سے واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ خاتون کو خاتون سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ان دونوں اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، وہ بات میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جن علماء نے یہ کہا، یا جس زمانے میں بعض اولیاء کرام نے یا بعض بزرگان دین نے یہ کہا کہ غیر مسلم عورتوں سے مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، یہ حکم استحباب پر محمول ہے، اچھا اچھائی اور مستحسن و مستحب۔ پھر آگے ریزن بتایا ہے، ریزن یہ بتایا ہے کیونکہ بعض اوقات جو غیر مسلم خواتین ہوتی ہیں ان کی تہذیب سے، ان کی ثقافت سے، ان کی تغییر و مشابہت سے مسلمان عورتیں کم از کم بچی رہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جو غیر مسلم خواتین ہوتی ہیں وہ غیر مسلم خواتین تو ظاہر ہے کہ کسی مذہبی یا اسلام کی قید میں تو نہیں ہے، چنانچہ ان کا سر، ان کا بدن میں تغیر و تبدل، بے پردگی اور یہ سب چیزیں ان کے ہاں تو بالکل اوپن ہے۔ تو ہماری جو مسلمان نوجوان بہنیں ہیں، نوجوان بیٹیاں ہیں، مسلمان خواتین، یہ اگر ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوں گی، اختلاط رکھیں گی، تو کہیں اس سے خطرہ ہے کہ یہ بھی ان کے طور طریقے اختیار نہ کر لیں۔ اس وجہ سے بعض بزرگوں نے، اولیاء کرام نے استحبابی طور پر یہ کہا کہ مسلمان خواتین کو غیر مسلم لیڈیز سے، عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی شرعاً فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور آج کے دور کے اندر تو ظاہر ہے کہ خاص طور پر یورپی ممالک وغیرہ کے اندر یا کہیں پر بھی ہو تقریباً یہ ممکن بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بہت ساری غیر مسلم خواتین کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، تو شرعاً یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ شرعاً اجازت ہے کہ مسلمان خواتین غیر مسلم خواتین سے میل جول رکھ سکتی ہیں، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت پردہ وغیرہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور غیر مسلم خواتین سے ملاقات ہو تو اس میں ان کو متاثر کیا جائے، ان سے متاثر نہ ہوا جائے۔ جزاک اللہ، یہ تو سب سے اہم بات آپ نے فرمائی۔ سب سے یعنی ایک مسلمان عورت کا کام کیا ہے، یا وہ نمائندہ کس کی ہے؟ وہ داعیہ بن کر کے جائے، مبلغہ بن کر کے جائے، اپنے اخلاق و کردار کی بلندی سے ان کو متاثر کرے اور یہ خود مؤثر بنے، متاثر نہ بنے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں خاص طور پہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر رہنے والے تمام کے تمام نوجوانوں سے، چاہے مرد ہوں چاہے ہماری خواتین مائیں بہنیں ہوں، کہ ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ شکاری بنو، خود شکار نہ ہو جاؤ، آپ مؤثر بنو، متاثر نہ ہو جاؤ، آپ مخدوم بنو، خادمہ، دم چلہ، سابقہ، لائقہ ان کے طور طریقوں کے اندر کیوں گھس جاتی ہو؟ بات یہ کہ ان کو اپنے کردار کی بلندی سے متاثر کرو۔ اصل داعیہ بننے کا، مبلغہ اسلام بننے کا، اسلام کی ترجمان بننے کا طریقہ، فریضہ اور حق یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی تہذیب سے کیا متاثر ہونا، ہم اپنی تہذیب سے اور کردار سے انہیں متاثر کریں۔ اچھا، سلطان صاحب ہیں، ان کا سوال بہت شاندار ہے، اس پر آپ ذرا وضاحت فرما دیجئے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے کہ مفتی صاحب، کئی لوگ گروپ کی شکل میں طواف کرتے ہیں اور کسی دعا کی کتاب سے مختلف دعائیں دوران طواف پڑھتے رہتے ہیں، اس میں کئی افراد کو رکاوٹ اور اذیت کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے۔ دوران طواف کی دعاؤں کے بارے میں واضح فرمائیں کہ یہ کس حد تک ضروری ہیں، ارشاد۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور آپ نے صحیح فرمایا، جس وقت طواف کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار زیارت حرمین کے مواقع عطا فرما دے۔ انیق صاحب، وہاں پر ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ لوگ گروپ کی شکل کے اندر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب گروپ کی شکل کے اندر بعض اوقات تو انتظامی طور پر مجبوری ہوتی ہے کہ کسی ایک ملک کے لوگ ہیں یا ان کے ساتھ خواتین ہیں، بچھڑ جانے کا ڈر ہوتا ہے، انتظامی ایڈمنسٹریٹو لیول پر یا اس انداز میں اگر وہ ساتھ ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن دو چیزیں ایسی کی جاتی ہیں، بعض اوقات وہ انفرادی طور پہ کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات گروپ کی شکل کے اندر۔ وہ کیا؟ انفرادی طور پر بھی بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ طواف کی دعاؤں کی کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اچھا، وہ طواف کی جو دعاؤں کی کتاب ہاتھ کے اندر ہوتی ہے تو وہ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں اور وہ دیکھ دیکھ کر کے پڑھنا پڑ رہا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ کنجسٹڈ معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے، ادھر کو گر رہے ہیں، ادھر کو گر رہے ہیں،
اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، دوسروں کی عبادت کے اندر بھی خلل آ رہا ہے، پھر یہ کہ مردوں اور خواتین کا بہت زیادہ اختلاط ہو جاتا ہے، انسان اگر سامنے دیکھ رہا ہو تو بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے، یہاں پر ٹکر وغیرہ سے بھی نہیں بچ سکتا۔ اب وہ کیا ہے؟ پہلے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، پانچویں چکر کی دعا، بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ قرآن و حدیث کے اندر اس طرح پہلے دوسرے تیسرے چکر کی کوئی دعا مخصوص نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بات کو پہلی فرصت کے اندر اپنے ذہن کے اندر رچا بسا لینا چاہیے۔ کہیں پر قرآن کریم میں نہیں ہے، کہیں حدیث کے اندر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے چکر کی یہ دعا، دوسرے چکر کی یہ دعا، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب اور سیکوینس کے ساتھ اس طرح کی دعائیں پڑھی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایون کہ صحابہ کرام سے اس طریقے سے نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو اصل شرعی مسئلہ ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دعا جو آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ حتیٰ کہ شریعت میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی ہی کے اندر دعا پڑھیں، جی آپ اپنی مادری زبان کے اندر، اپنی مدر لینگویج کے اندر، مدر ٹنگ کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، اور آپ اپنی ضرورت کی دعائیں مانگیں۔ کوئی اس کے اندر شرعی طور پر لازم نہیں ہے کہ آپ یہ والی دعا مانگیں یہ والی نہ مانگیں۔ اچھا، اگر آپ کو دعائیں آپ نے مانگ لیں، آپ کو اور موقع مل رہا ہے، کچھ قرآن کریم کی آپ کو صورتیں یاد ہیں وہ تلاوت کر لیں۔ اچھا، وہ اگر آپ کو اس کے علاوہ مسنون اور معصور و منقول نبوی کچھ دعائیں یاد ہیں جو ہم عام طور پہ پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، صحیح ہے، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا ربی زدنی علما، ربنا تقبل، اس طرح کی کوئی بھی دعائیں تو وہ آپ پڑھتے رہیں۔ قرآن کریم کی اگر آپ کو کچھ صورتیں یاد ہے تو وہ تلاوت کرنا چاہیں وہ تلاوت کر لیں، کچھ بھی آپ کرنا چاہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خاموشی کے ساتھ چکر لگائے تو بھی ٹھیک ہے، سبحان طواف پھر بھی ہو جائے گا، کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو جب شریعت نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے پھر آپ کیوں گر پڑ رہے ہیں؟ کسی کے کندھے پر گر رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں، خواتین کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، آپ صفا اپنا مقام ابراہیم پر گر رہے ہیں، رش میں گر رہے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف اونچی آواز سے، اور پھر ایک ایک لفظ کو پہلا چکر دوسرا چکر۔ یہ صرف اور صرف یہ ضرور ہے کہ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تو وہ یہ تھا کہ بعض بزرگوں نے یہ کام کیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر دعائیں یہ ہوتی تھی، ان بعض دعاؤں کو تقسیم کر دیا کہ اگر کسی کو پہلے چکر میں یہ دعائیں پڑھ لے، دوسرے یہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے اس طرح یہ دعائیں پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، صحابہ کرام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ میں اب آپ کو یوں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر کا معاملہ دوران طواف کیا کرتے تھے، مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اب یہ ہے، اب اس سلسلے میں بزرگوں نے یہ نکالا کہ وہ جو رزق حلال کی جو دعائیں ہیں عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس کے الفاظ کیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو علم کی ہے تو اس کے الفاظ کیا ہیں، پھر ان کو جمع کر لیا۔ لیکن بعض لوگ جو بیچارے کم پڑھے لکھے یا ناواقف ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا چکر دوسرا چکر چونکہ اسپیسیفک اس طرح سے مشخص کر کے بیان کیا ہوا ہے لہٰذا ہم کو یہی پڑھنا ہے، اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو طواف نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سندھی میں دعا مانگو، انگلش میں مانگو، پشتو میں مانگو، اردو اور فارسی میں مانگو، کوئی آپ کو ممانعت نہیں ہے۔ اور مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آ گئی، ایک مرتبہ امام حرم نے، خانہ کعبہ کے ایک امام صاحب نے نماز کے بعد ایک اعلان کیا، وہ مجھے اب تک ذہن پر دل پہ نقش ہے، انہوں نے کہا لا تلزم علی نفسک ما لا یلزم اللہ علیک، اپنے نفس پر وہ چیزیں لازم نہ کرو جس کو اللہ نے تم پہ لازم نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو چیزیں اللہ نے لازم نہیں کی ہے تم اپنے اوپر اتنی زیادہ اس کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہو اور گر پڑ رہے ہو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ دوسرے نمبر پر یہ جو گروپ کی شکل کے اندر جو اس طرح ایک لفظ ہے اللہم، پھر سارا 300-400 بندہ اللہم، پھر انی، پھر وہ سب کہتے ہیں انی، بھائی جب یہ آپ دعا کر رہے اور اس طریقے سے تو یہ بتائیں کہ یہ جتنے آس پاس کے لوگ ہیں ان کی عبادت پہ خلل نہیں آ رہا، ان کے ذکر و تلاوت پہ خلل نہیں آ رہا، وہ پھر متوجہ ہوتے ہیں، پھر وہ متوجہ ہوتے ہیں، پھر متوجہ ہوتے ہیں، تو آپ ان کے ذکر و عبادت اور خلل کے اندر خلل کیوں ڈالتے ہیں؟ پھر یہ ہے کیا دعا؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ بھئی دعا تو دل کی توجہ کا نام ہے، اللہ اکبر، اور آپ کو کم از کم پتہ تو ہونا چاہیے آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ جتنے لوگ انیق صاحب تجربے کی بات، یہ جو کتابوں سے دیکھ کر کے جو دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے، ان کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا، اس کا ترجمہ ہی نہیں پتا ہوتا۔ حالانکہ دعا، what is the meaning دعا؟ دعا
کسی پرفارمنگ کا نام نہیں ہے، دعا کچھ سیلیبریشن کا نام نہیں ہے، دعا تو پکار کا نام ہے۔ جب پکار کا نام ہے، آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے من کی چاہت، تمنا، قلبی آرزو کو طلب کرنا ہے، مانگنا ہے، آپ کی یہ ضرورت ہے، اور آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ کوئی اور دعا، اور اس کا مطلب بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، تو یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے۔ آپ اپنے دل کی چاہت اور تمنا اور آرزو کو اللہ کے سامنے پیش کریں، الہا و زاری کے ساتھ پیش کریں۔ اگر مسنون دعاؤں کی شکل کے اندر وہ ہو تو وہ بہت زیادہ افضل ہے، پھر اگر وہ نہیں تو پھر دوسرے نمبر پر افضل یہ ہے کہ کم از کم عربی زبان کے اندر دعا ہونی چاہیے، اور اگر وہ بھی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر، آپ باقاعدہ طور پر اپنی زبان کے اندر بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ، یہ تیسرا کلمہ اگر دوران طواف کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر چکر کے اندر 10 گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے، اور 10 درجات بلند ہوں گے، 10 نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ یہ ہے دوران طواف۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو تیسرا کلمہ تو عام طور پر آتا ہی ہے، پورا آتا ہے تو وہ پڑھ لیں، اور اگر پورا نہیں آتا جتنا آپ کو آتا ہے وہ پڑھتے رہیں، تو دوران طواف آپ یہ کام کر لیں۔ یہ تو ہو گیا دوران طواف تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں یہی صورتحال صفا مروہ میں بھی ہے، صفا مروہ کے اندر بھی یہی گروپ، اور پھر وہی کتاب کاپی، وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر دعا منقول ہے وہ ہے رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، اے میرے رب مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، بے شک آپ عزت والے ہیں، اکرام والے ہیں، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ صفا مروہ کے دوران میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو اگر یہ یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے، بہت لمبی نہیں ہے، بہت مختصر، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہوتا، رب اغفر رب اغفر رب اغفر، چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، کلمہ شہادت، یہ آپ پڑھتے رہیں، مگر یہ دل کے اندر پڑھنا افضل ہے، تاکہ نہ تو کسی کی عبادت میں خلل آئے، نہ ذکر و تلاوت میں خلل آئے، نہ کسی کی عبادت کے اندر کسی قسم کی آپ خلل اندازی کا باعث اور ذریعہ بنے۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ باقی یہ جو اس طرح سے گروپ کے، اگر گروپ کی شکل کے اندر انتظامی طور پر کٹھے ہوتے ہیں اور صرف اس بنیاد پر تاکہ کچھ خواتین ہیں یا کچھ ناواقف مرد ہیں وہ بچھڑ نہ جائیں، ان کو راستہ وغیرہ کے علم کے بارے میں، وہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، شرم کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس طرح بلند آواز سے پڑھتے رہنا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ابھی آپ نے ایک بات فرمائی، بڑی اہم بات، جو امام کعبہ نے بات فرمائی تھی کہ اپنے پہ وہ چیزیں لازم نہ کر لو جو اللہ نے تم پر لازم نہیں کی۔ آپ نے بہت دیکھا ہوگا، آپ کے پاس یہ مسائل بہت آتے ہوں گے کہ جو قصر نمازیں ہیں اس کی جگہ پوری نماز لوگ پڑھ رہے ہیں اور دوران سفر، تو کبھی ہم نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہیں یہ سہولت دی ہے تو تم اس سہولت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کہ اللہ نے یہ تو لازم نہیں کیا، فرض نہیں ہے پوری نماز کا پڑھنا ادا کرنا، بس یہ آپ ہے ہمارے پاس کہ 2 رکعت ہم قصر پڑھیں گے، اور ظاہر مغرب کی 3 رکعتیں ہوں گی، عشاء میں ہم نے 2 فرض پڑھے اور 3 وتر پڑھ لیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ ٹھیک ہے انیق صاحب، بلکہ بات یہ ہے کہ یہی کرنا چاہیے، سفر کے اندر قصر نماز ہی پڑھنا ضروری ہے۔ آپ عشاء اور ظہر اور عصر کو 2 رکعتیں کر کے پڑھیں، آپ 4 نہ پڑھیں، کیوں؟ اس کے اندر 2-3 ریزن ہے۔ پہلا، عقلی اعتبار سے بھی، لاجیکل اعتبار سے بھی ایک بات سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ یہ اللہ نے کنسیشن کی ہے نا، رعایت کی ہے نا، اللہ کو اپنی بندگی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سفر کے اندر تم اس طریقے سے کنسیشن اور رعایت اور میری طرف سے صدقے کی، یہ تم کو ایک گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ اب میں کیا کام کرتا ہوں؟ نہیں جی، اے اللہ آپ نے تو ظہر میرے لیے 2 کر دیے، میں 4 پڑھوں گا، تو گویا میں اپنی جرت دکھا رہا ہوں، گویا کہ میں اپنی طاقت دکھا رہا ہوں، نہیں میرے کو تو 2 نہیں، میں تو 4 ہی پڑھوں گا، اور میں اپنی طاقت، تو یہ ایک بندہ کے محتاج کمزور بندہ کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جب دیا خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے، اور قبول کرنے کے ساتھ اپنی عاجزی دکھانی چاہیے۔
اپنی تواضع اور انکساری دکھانی چاہیے. جی اللہ آپ نے اتنا بڑا کرم فرمایا, آپ نے احسان کا معاملہ فرمایا, میں کوئی جرأت ڈھٹائی نہیں دکھا رہا ہوں, میں کوئی آگے بڑھ کر کے یہ نہیں دکھا رہا نہیں میں تو طاقتور ہوں, میں 2 نہیں پڑھوں گا, میں تو 4 ہی پڑھوں گا. ایک تو لاجیکل اعتبار سے. دوسرے نمبر پر یہ صرف لاجک کی بات نہیں ہے, حضرت عمر کی ایک روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, ہذہ صدقۃ تصدقها اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ, یہ صدقہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے تم پہ صدقہ کیا ہے, پس تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو. اللہ اکبر. یہ باقاعدہ حدیث موجود ہے. اللہ. تو جب یہ صدقہ خداوندی ہے, عطیہ خداوندی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ, اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ, تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے ذریعے اللہ نے تم پہ صدقہ کیا ہے, پس تم لوگ اللہ کے صدقے کو قبول کرو. لہذا ہمیں اللہ کے صدقے کو قبول کرنا چاہیے. یہی ایک کمزور اور محتاج بندہ ضعیف کی اوقات کے عین مطابق ہے, ہماری حیثیت کے عین مطابق ہے, ہمارے شایان شان یہی ہے. لہذا ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کلیئر. جاوید ستار صاحب ہیں, بڑا اچھا سوال ہے ان کا. وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب بہترین صدقہ کون سا ہوتا ہے, بلکہ ابھی آپ صدقے کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے, بہترین صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی رقم فراہم کر دینا کسی کو, کپڑے دے دینا, یا جانور ذبح کرنا, یا کوئی اور چیز صدقہ کر کے تقسیم کر دینا. برائے کرم اس کا شرعی حکم ہمیں بتا دیجئے. یہ بہت اہم سوال ہے واقعی, اور یہ ہمارے برادران اسلام کو, عوام کو اس سلسلے میں ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے, اویئرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میرے من میں آئے یا جو میں نے کچھ ادھر ادھر سے غیر مستند اور غیر اتھنٹک انداز کے اندر سن رکھا ہے. مثلا ایک تو ہمارے ہاں صدقے کا تصور یہ ہے کہ بکرا ہی کرو, بکرے کو صدقہ کرو. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بکرا بھی کالا ہونا چاہیے, اس کا کلر تک ہم نے فکس کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا بعض لوگوں نے کہا مرغی. اچھا پھر مرغی کو صدقہ کرنے سے پہلے وہ جو جس بچے کے لیے ذہن میں نیت ہے تو اس کے سر کے اوپر 7 چکر گھماؤ, جانور کے 7 چکر دلاؤ, یا بچے کو دلاؤ یا اس کو دلاؤ. تو یہ عجیب و غریب قسم کے, ایسا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. جانور کو ذبح کیا جائے گا وہ تو فرض ہے, واجب ہے قربانی کے موقع پر. اس کے علاوہ آپ صدقے کے طور پر جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں, کپڑا بھی دے سکتے ہیں, راشن بھی دے سکتے ہیں, پیسہ, دوائی, گھر, مکان, زمین کا ٹکڑا, زیور, ہر چیز دے سکتے ہیں. اچھا ایک تو دماغ کے اندر سے یہ بات بالکل نکال لی جائے کہ جناب عالی صرف اور صرف ہم کو کوئی جانور ہی ذبح کرنا ہے, یا جانور ہی کسی یتیم خانے میں یا مدرسے میں یا کسی دارالعلوم کے اندر یا کسی جگہ پر یا غریبوں کو ہم نے جانور ہی دینا ہے. ایک تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال لیں کہ اس طرح کوئی فکس صدقہ نہیں ہوتا, بلکہ کوئی بھی چیز آپ صدقہ کرنا چاہیں تو شریعت نے, اسلام نے آپ کو آپشن دے رکھا ہے. ایک اور بات بھی ذہن کے اندر چلیں, آپ بات آ گئی تو میں کہہ دوں, بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر بیمار ہے تو پھر جانور کو ذبح کرو, خون کے بدلے خون ہو جائے گا, اس نفس کے بدلے میں نفس ہو جائے گا, یہ بندہ ہمارا بچ جائے گا, ہم جانور کو ذبح کر لیں گے. اسلام میں اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جس چیز کا تصور ہے, قرآن جس چیز کا جا بجا حکم دے رہا ہے, وہ کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. کیا؟ وانفقوا فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ, مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ, صدقہ یربی الصدقات. کیا اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرو, صدقہ کرو, صدقہ کرو, صدقہ کرو. اب کیا چیز صدقہ کرو, اس کے بارے میں انیق صاحب آگے شریعت کی 2 تعلیمات ہمیں ملتی ہیں. پہلی تعلیم جو 4تھے پارے کے بالکل آغاز کے اندر, اور وہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. صدقہ کرو مگر وہ چیز صدقہ کرو جو تمہیں پسند ہے. شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے. جو چیز تم کو پسند نہیں اگر کرو گے تو ٹھیک ہے, اس کا بھی کچھ نہ کچھ ثواب مل ہی جائے گا, لیکن اصل صدقے کا جو اعلیٰ درجہ ہے جو تمہیں پسند ہے وہ تم دوسروں کو دو. ایسا نہ ہو کہ ہم کیا ہے کچھ غریبوں کو صدقہ کریں, جو کپڑے ہمارے لیتھڑوں کی شکل میں پڑے گئے اور جس کو اب کوئی گھر میں پہننے والا نہیں ہے, جو پھٹے پرانے, چلیں جی وہ اٹھا کر ماسی کو دے دو, چلیں جی وہ اٹھا کر کے کسی غریب کو دے دو. ٹھیک ہے وہ بھی دینا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ چیز دینی چاہیے صدقے کے طور پر جو آپ کے نفس کو پسند ہو. احب لاخیک ما تحب لنفسک. اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے.
جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. تو ایک تو چوتھے سپارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا جو من چاہی جو تمہاری اپنی من پسند چیز ہے وہ خدا کی راہ کے اندر خرچ کرو. ایک تو شریعت کی ترغیب و تبلیغ تعلیم یہ ہے. دوسری شریعت کی جو تعلیم ہے وہ جو اب جاوید ستار صاحب نے سوال کیا اور یہ ہے اصل پوائنٹ اور جو سمجھنے کا وہ یہ کہ بھائی وہ جس کو تم صدقہ کر رہے ہو اس کی ضرورت کے مطابق چیز دو. وہ کیا چاہتا ہے یا اس کی ضرورت اس وقت کیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے بعض اوقات کوئی فیملی ہے کوئی بیوہ خاتون چھوٹے چھوٹے بچے اب ان کو ضرورت ہے اس وقت راشن کی. راشن چاہیے گھر میں فاقے چل رہے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کپڑے کے جا کر سوٹ دے رہے ہیں یا ہم کیا کام کر رہے ہیں وہاں پر ہم منرل واٹر کی بوتلیں جا کر کے پہنچا رہے ہیں. او بھائی ان کو راشن آٹا چینی پتی دال یہ راشن جا کر کے دو. اس وقت اس کی ضرورت یہ ہے. ہسپتال کا کوئی مریض ہے یا کسی نے آپ کو آ کر کے پرچی دکھائی یا وہ آپ کے علم میں پہلے سے ہے کہ یہ ایک ایسا مریض ہے کہ جس کے پاس میڈیسن کا اور علاج کا پیسہ نہیں ہے. اب اس کے لیے بہترین صدقہ نہ بکرا ہے نہ گوشت ہے نہ راشن ہے نہ کپڑے ہیں. اس کے لیے بہترین صدقہ میڈیسن ہے. یا میڈیسن دے دو یا پیسے دے دو. دو باتیں ہو گئی. تیسرے نمبر پر بعض اوقات ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جس کے پاس پہننے کو مکمل کپڑے نہیں پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر ہے. اب اس کے حق میں بہترین صدقہ ہے کہ آپ اس کو کپڑوں کا ایک سوٹ دے دو ریڈی میڈ دے دو یا دوسرا دے دو. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو دیکھو. اور انیق صاحب میں آپ کی اجازت سے ابھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی حال ہی کے اندر پنجاب میں سیلاب آیا کتنا بڑا سیلاب. تو ہمارا کئی سارے بونیر کے اندر جو سیلاب آیا کافی ساری شہادتیں بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام برادران اسلام کی بخشش و مغفرت فرمائے. میں خود گیا بونیر کے علاقے کے اندر اور اسی طرح بہت سارے علاقوں کے اندر ہمارے کئی سارے احباب گئے. وہاں پر کیا معاملہ ہے کتنی این جی اوز کو ہم نے دیکھا اور وہ جو آگے بیچارے متاثرین ہوتے ہیں وہ بھی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ کئی ساری جگہوں پر فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں لوگ بیٹھے ان کی ضرورت کچھ اور ہے ہم کچھ اور پہنچا رہے ہیں. مثال کے طور پر فیملی ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے شدید ترین بھوک کی حالت میں ہمارے لوگ ماشاءاللہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کو رضائیاں دینے کے لیے منرل واٹر کی بوتلیں دینے کے لیے. اور بھائی ان کو کھانے کا انتظام کرو ان کے لیے روٹی سالن کا چاول کا انتظام کرو. یہ ہے اس وقت ان کی ضرورت. اچھا کئی فیملیز ایسی ہیں کھلے آسمان تلے روڈ کے دائیں بائیں کنارے پر بیٹھی ہوئی ہیں کیمپ نہیں ہے ٹینٹ نہیں ہے. ان کو ٹینٹ حاصل کرنا اتنی بڑی سفارشیں وہ لڑوا رہے ہیں کہ ان کو ٹینٹ چاہیے. ٹینٹ نہیں ہے کھلے آسمان تلے بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کر کے رو دو رہے ہیں اوپر سے بارش برس رہی ہے. اب ان کے لیے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ٹینٹ فراہم کر دو کوئی خیمہ فراہم کر دو. اسی طرح بعض اوقات بعض فیملیز ایسی ہیں کہ جس کے بچوں کو کسی وبائی بیماری نے آ کر گھیر لیا ہے اب میڈیکل کیمپ کی ضرورت ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ جو آگے والا بندہ ہے اس کی ضرورت کو دیکھو اس کی ضرورت کے مطابق ہم کیا کام کرتے ہیں گویا کہ شریعت کے اندر اپنی من چاہی مفہوم کو ڈالنے کی کوشش. یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے. آگے والے کی ضرورت کے مطابق اور وہی سب سے بہترین صدقہ کہلائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ انفرادی کوشش ہو صدقہ کرنے کی مدد کرنے کی وغیرہ وغیرہ یا اجتماعی کوشش ہو. اچھا بڑی بڑی جو فلاحی تنظیمیں جاتی ہیں کام کرنے کے لیے مفتی صاحب ان علاقوں میں وہ ظاہر ایک ہی چیز نہیں بانٹتی. وہ جیسا آپ نے فرمایا میڈیسن بھی ہوتی ہیں ان کے پاس کیمپ یہ ٹینٹ وغیرہ یہ بھی ہوتے ہیں. ان کے بعد رضائیاں بھی ہوتی ہیں فوڈ اسٹف بھی ہوتا ہے تمام کام ہوتے ہیں. تو وہ آپس میں کوارڈینیشن کر کے اس طرح مدد کرے لوگوں کی کہ جہاں ہم رضائیاں دے رہے ہیں یا ہم اگر یہاں دوائیں دے رہے ہیں تو یہ علاقہ ہمارا بہت اہم بات آپ نے فرمائی. یہ بہت اہم بات فرمائی آپ نے بہت اہم بات. دیٹ از اے پوائنٹ. یہ جو آپس کے اندر باہمی ربط اور کوارڈینیشن ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. ابھی ہم نے وہاں پر کیا کام کیا ترنڈا محمد پناہ کے اندر میرے بھائی مولانا طاہر صاحب جو وہاں کے قریب کے علاقے کے ایم پی اے صاحب بھی ہیں انہوں نے یہ ایک بہت بڑا کیمپ لگایا. انیق صاحب آپ حیران ہوں گے جب وہ کیمپ لگا تو کیمپ لگنے کے بعد انہوں نے کئی سارے دوسرے کیمپ والوں سے کوارڈینیشن کر لی. اس کے نتیجے میں بچت ہو گئی. اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو ضرورت کی چیزیں ملی. مثال کے طور پر ایک کیمپ لگا ہوا ہے میڈیسن کا ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن اسی کیمپ کے اندر جو افراد بیٹھے ہیں ان کو کھانا نہیں مل رہا. جبکہ دوسرے کیمپ کے اندر دیگیں بچی ہوئی ہیں وہاں پر میڈیسن نہیں ہے. اچھا تیسرے کے اندر خالی فضول کے اندر ٹینٹ پڑے ہوئے جبکہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر نہیں ہزاروں کی تعداد میں روڈ کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ان کے پاس کیمپ نہیں ہے. اب اگر آپس میں باہمی ربط ہو جائے
آپس میں کوارڈینیشن ہو جائے. بھائی کرنا تو کام اللہ کی رضا کے لیے نا, لوگوں کی خدمت کرنی ہے نا. تو جب خدمت خلق کرنی ہے, آپ کا ٹینٹ زیادہ پڑے ہوئے, آپ مجھے ٹینٹ دے دیں. میرے پاس میڈیسن زیادہ ہے, میں آپ کو میڈیسن دے دوں. ان کے پاس راشن پڑا ہوا ہے, یہ آپ کو راشن دے دیں. جس کی جو ضرورت ہے وہ کر لیں. اگر یہ کام نہیں کیا جاتا تو نتیجہ یہ ہے کہ وسائل ضائع ہو جاتے ہیں. لوگوں اور متاثرین کو, جو کہ اس افیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں, ان متاثرین کی خدمت بہت کم ہو پاتی ہے. اور اگر آپس میں ربط ہو جائے تو اس آپس کے ربط کے نتیجے میں انیق صاحب بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. خاص طور پہ فلاحی رفاہی اداروں کو اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جو این جی اوز ہیں, جو ویلفیئر ٹرسٹ کے ادارے ہیں, ان کو اس طرح سے آپس میں کوارڈینیشن کرنا چاہیے. اور اس سے آگے بڑھ کر کے تجربے کی ایک بات یہ ہے کہ یہ جو این جی اوز ہوتے ہیں اور فلاحی ٹرسٹ کے ادارے ہوتے ہیں, وہ اور حکومت بھی آپس میں کوارڈینیشن کر لیں کہ بہت سارے کام حکومت کے یہ ادارے کر لیں گے, بہت سارے کام یہ ادارے والے یعنی ٹرسٹ والے ویلفیئر کے ادارے یہ نہیں کر سکتے, حکومت اور انتظامیہ وہ کام کر لیتی ہے. بہت درد دل کے ساتھ آپ کو جلال پور ظاہر پیر کی ایک بات بتاتا ہوں. لوگ بیچارے بھیک مانگ کر کے کشتی کا انتظام کر رہے ہیں. اور بھائی صاحب نے فرمایا کہ جب وہ ایک مقام پر گئے تو وہاں پر لائن سے پانی کے اندر 60 سے 70 کشتیاں ویسے ہی کھڑی ہیں. ایک علاقے میں بھیک مانگ کر کے کشتی, اور پھر دوسرا ایک علاقہ جہاں پر یہاں سے لے کر 4 کلومیٹر تک کا فاصلہ 50-50 ہزار روپے کے اندر طے کروایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایسے بھی ظلم کرنے ہاں, تو والے. ایسے میں تو یہ کوئی وقت ہے کہ 50-50 ہزار روپے لیے جائیں. اور پھر کیا ہے, ان متاثرین کو کہا گیا ٹھیک ہے تمہاری فیملی کو ہم پہنچا دیں گے کنارے پر, مگر یہ جو تمہاری 2 گائے کھڑی ہیں یہ اب آپ ہم کو دے دو, یہ جو تمہارے جانور کھڑے ہیں یہ ہمیں دے دو. اس حد تک ظلم. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے, دوسری طرف 60-70 کشتیاں کھڑی ہیں اور دوسری طرف یہ, تو یہ آپس میں ربط نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ باہمی ربط ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ خدمات کو منسلک اور مربوط کریں اور کوارڈینیشن کا اہتمام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب وقت کیا مکمل ہو رہا ہے, کم از کم ایک آدھ سوال تو ہم رکھیں ویڈیو کویسچن آپ کی خدمت میں. جناب والا مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا ویڈیو کویسچن. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آخرت کی فکر اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جناب اختصار سے. بہت ہی مختصراً بات یہ ہے کہ آخرت کی فکر تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب آپ اپنے ہر قول اور ہر فعل کے بارے میں ایک چیز کا استحضار کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے خدا کو اس کا جواب دینا ہے. یہ استحضار بڑا ضروری ہے. یہ جو ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام ہیں نا, یہ ٹریننگ کرواتے تھے ایک پوائنٹ کی, اللہ دیکھ رہا ہے, بس اس پوائنٹ کی. چنانچہ یہ بڑا گہرا پوائنٹ ہے. اگر اولاد کو پتا ہو اس وقت میرا والد میرے کو دیکھ رہا ہے, صحیح ہو جائیں گے. شاگرد کو پتا ہو استاذ میرے کو دیکھ رہا ہے, بالکل صحیح ہو جائیں گے. بیوی کو شوہر میرے کو دیکھ رہی ہے. باس کے بارے میں نیچے ماتحت افراد کو, نوکروں کو, مزدوروں کو پتا ہو کہ اس وقت میرا باس اور میرا مالک و آقا مجھ کو دیکھ رہا ہے, وہ فوراً اپنے ٹریک کو سیدھا کر لیں گے. بس یہ احساس اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ آپ تنہائی کے اندر ہیں, خلوت ہے کہ جلوت, کسی بھی شکل کے اندر ہیں, آپ کے ہر قول جو زبان سے نکل رہا ہے, ہر فعل کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں. اس چیز کی ٹریننگ, اس چیز کا استحضار ایک مرتبہ پیدا ہو گیا تو خود بخود آپ گناہوں سے بچ جائیں گے. یہ بنیادی نقطہ ہے. خاص طور پر اولیاء کرام اس چیز کی باقاعدہ طور پر اپنے مریدین سے اور اپنے شاگردوں سے اس کی ٹریننگ کرواتے تھے اور نگرانی کرتے تھے. اور یہ نگرانی, یہ ٹریننگ بڑی ضروری ہے. اور دیکھیں یہ گراس روٹ لیول سے چلتا ہے. اگر اولاد کی تربیت کرتے ہوئے والدین یہی کام کرنا شروع کر دیں اور یہی بتانا شروع کر دیں ہر قول و فعل پر, بھئی اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اسلام میں تو یہ جائز نہیں, دین میں تو یہ نہیں ہے. کرتے کرتے یہ پھر عادت بنے گی, ان کی فطرت ثانیہ پختہ عادت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کا استحضار نمبر 1. نمبر 2, اور بہت سمپل سی بات, یہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں اللہ کو وہاں نظر آؤں جہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے, اور وہاں سے غیر حاضر نظر آؤں جہاں اللہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتا. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار. ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات, یہ پیر, منگل, بدھ اور جمعرات 4 دن ہم قرآن کریم کے حوالے سے, مختلف آیات کے حوالے سے اپنے ملک کے ممتاز علماء سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. آپ کے سوالات ہوتے ہیں,
مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے سخت گناہ وہ ہے جسے انجام دینے والا اسے ہلکا سمجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے سخت گناہ وہ ہے جسے انجام دینے والا اسے ہلکا سمجھے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔